السلام علیکم اینڈ ویلکم مائی یوٹیوب چینل دا ایپی سینٹر۔ تو کل ہم نے ایک ویڈیو بنائی تھی جو کہ BLA کے اوپر تھی، اور جو ریسنٹ اٹیک انہوں نے کیا جعفر ایکسپریس پہ اس کے حوالے سے تھی۔ تو آج ہم نے اسی سیریز میں اگلی ویڈیو بنا رہے ہیں کہ بلوچستان کے ایشوز کیا ہیں، کیا معاملہ جاتا ہے ان کے، اور اسٹیٹ کے اینڈ پہ کیا ان کی نیگلیجنسی ہے یا ویکنیس ہے، اور پاسبل سلوشنز، پوٹینشیل سلوشنز کیا ہو سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ریکیپ ہم کر لیتے ہیں۔ پرسوں BLA نے اٹیک کیا تھا جعفر ایکسپریس سے، اس سے پہلے بھی انہوں نے 2024 25 اگست اور 26 اگست کی ڈیٹ میں انہوں نے ایک اٹیک کیا تھا، سیم نیچر کا تھا جو کہ ٹرین پہ تھا۔ تو وہ انہوں نے کیا تھا 2006 میں، جو اکبر بگٹی کی جو ڈیتھ اینیورسری ہے اس کی کمیموریشن کے لیے۔ تو ان کے جو مین گریونسز ہے جس وجہ سے یہ سوسائٹی کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں، مردوں کو بھی کرتے ہیں، بچوں کو بھی کرتے ہیں، اور زیادہ جو حیران کن واقعہ تب تھا جب کراچی یونیورسٹی میں 2024 میں ایک عورت نے چائنیز نیشنلز کے خلاف جو ہے نا ایک سوسائڈ جو ہے نا اٹیک کیا تھا، سوسائڈ بمبر تھی۔ تو اب ہم یہ دیکھیں گے کہ اسٹیٹ کے اینڈ پہ کیا نیگلیجنسی ہے، کیا مسائل ہیں جس کی وجہ سے جو ہے نا یہ مسئلہ گمبھیر ہوتا جا رہا ہے اور حل ہونے کا نام نہیں لے رہا۔ تو ہم جو مسائل ہیں ان کو ہم 3 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں۔ پہلا ہے اکنامک، دوسرا پولیٹیکل، اور تیسرا ہم کر سکتے ہیں پبلک ایڈمنسٹریشن میں۔ تو اکنامک اگر ہم دیکھیں تو اس میں آ جاتا ہے کہ میجر بڑے بڑے پروجیکٹس جو اس صوبے میں شروع کیے گئے ہیں وہ سی پیک ہے، سینڈک کا ایک پروجیکٹ تھا، اور ریکوڈیک کا بھی ہے۔ تو یہ تینوں جو پروجیکٹس ہیں ان سے جو لوکل پاپولیشن ہے ان کو بہت زیادہ فائدہ نہیں ہوا جتنا ہونا چاہیے تھا۔ تو اس وجہ سے بھی ان کے بہت زیادہ گریونسز ہیں کہ اگر وہ ہماری سرزمین پہ، ہمارے صوبے میں اگر اسٹیٹ کام کر رہی ہے تو اس کا جو پروفٹ کا زیادہ شیئر ہے وہ یا تو اسلام آباد جا رہا ہے یا پنجاب، جو ان کے ویوز ہیں یہ، تو ان کی ایک اکنامک گریونس یہ ہے۔ دوسرا پہلو جو ہے وہ پولیٹیکل ہے۔ پولیٹیکل پہلو میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح PMLN کے ساتھ یہ لگایا جاتا ہے ٹیگ کہ یہ پنجاب کی پارٹی ہے، تو اوبویسلی وہ پنجاب میں ڈیولپمنٹ بھی کرتی ہے، تو کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے نا PMLN کو پنجاب سے جوڑا جاتا ہے۔ اسی طرح سندھ کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو ادھر پیپلز پارٹی کو جوڑا جاتا ہے۔ تو باقی بچ جاتے ہیں 2 صوبے، ایک تو KP بچ جاتا ہے اور دوسرا بلوچستان۔ تو اس میں یا تو کوئی پولیٹیکل پارٹی آن پرپز جو ہے نا بنانے نہیں دی گئی، کوئی ایک عوام کی پارٹی نہیں ہے، نہ KP میں نہ بلوچستان میں۔ KP کا تھوڑا سا سین ڈیفرنٹ ہے، اس میں PTI سے پہلے کچھ ریلیجیس پارٹیز کی جو ہے نا اثر رسوخ تھا، لیکن وہ بھی مطلب افغانستان کی سچویشن پہ ڈیپینڈ تھا۔ جیسے وہ افغانستان کا معاملہ سمیٹا گیا امریکہ کی طرف سے، تو وہ بھی ادھر سے انہوں نے اثر رسوخ ختم کر دیا، تو PTI نے ادھر جو ہے نا اپنا اثر رسوخ بنایا ہوا ہے۔ لیکن بلوچستان کا KP سے تھوڑا سا ڈیفرنٹ اس لیے ہے کہ وہ پاورٹی ریڈن زیادہ ہے KP کی نسبت، اور ادھر کے لوگ جو ہے نا وہ زیادہ مطلب محرومی کا شکار ہیں۔ تو ادھر جو ہے نا پولیٹیکل پارٹی ایک ہونی چاہیے جو کہ مین جو ہے نا ان کے پرسنز کو لیڈ کرے، انہی کے اندر کے ریپرزینٹیٹیو ہو، نہ کہ ایک ہینڈ پکڈ اور کوئی پپٹ قسم کا لیڈر ہو جو کہ یا تو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے اٹھایا گیا ہو یا اسلام آباد کی طرف سے۔ تو یہ ایک میجر ایشو ہے۔ تو تیسرا جو سب سے امپورٹنٹ ہے جو کہ پچھلے 2 ایشوز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے وہ ہے پبلک ایڈمنسٹریشن کا۔ تو اس کا یہ ہے کہ بلوچستان کے اندر 2 پاور سینٹرز ہیں، ایک تو ہے CM ہاؤس جو کہ پولیٹیکل نیچر کا ہے، دوسرا ہے صدرن کمانڈ جو کہ ایک کہہ لیں کہ ملٹری ہب ہے۔ تو زیادہ تر ڈیسیژن جو ہوتے ہیں یا فیصلے جو بھی اس کی ایڈمنسٹریشن کے لحاظ سے، اکنامک کے لحاظ سے، ایون پولیٹیکل نیچر کے لحاظ سے وہ زیادہ تر صدرن کمانڈ سے ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو اس سے بھی جو ان کی پولیٹیکل کلاس ہے اس میں جو ہے نا ڈسٹریس بڑھتا ہے اور مسائل ہوتے ہیں۔ اور اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ کچھ دن پہلے ہمارے جو آنریبل انٹیریئر منسٹر ہیں انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو ٹیررسٹ ہیں یہ تو جسٹ ایک SHO کی مار ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ اسٹیٹ لیول پہ بھی مطلب اس کو کوئی سیریس نہیں لیا جا رہا، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ایک SHO کی مار ہیں، حالانکہ وہ اتنے بڑے بڑے مطلب واقعہ انسیڈنٹ کروا رہے ہیں، ان کے ریزن بن رہے ہیں، لیکن جو ہے نا ایک پبلک ایڈمنسٹریشن کے اینڈ پہ جو ہے نا ہمارے ملک میں، ہمارے اسلام آباد میں یا پاور سرکلز میں نا کوئی سیریسنیس نظر نہیں آ رہا۔ ہم اب دیکھیں گے کہ اس کے لیے جو ہے نا ہمیں پوٹینشیل سلوشنز کیا ہو سکتے ہیں، کس طرح ہم اس کو کر سکتے ہیں، سولو کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے ویسے بلوچستان ایشو پہ تو کافی لوگوں نے لکھا ہے،
ڈفرینٹ آرٹیکلز لکھے ہیں, تھیسز لکھے ہیں, ریسرچ پیپرز لکھے ہیں, لیکن ہم اس ٹائم جو ہے نا ریفر کریں گے رفیع اللہ کاکڑ صاحب کو. یہ پبلک پالیسی کمیشن میں جاب بھی کر چکے ہیں اسلام آباد میں, اور اس کو ہم اس لیے کنسلٹ زیادہ کریں گے کیونکہ یہ بلوچی ہیں, تو صاف ظاہر ہے جو ایک نیٹو بندہ ہوتا ہے وہ زیادہ اچھی طرح ایک مسئلے کو بیان کر سکتا ہے. ان کے مطابق جو ہے نا سب سے پہلے جو پلان آف ایکشن ہے اس چیز کو, اس بلوچستان والے ایشو کو سالو کرنے کا, اس کا پہلا پوائنٹ ہے پولیٹیکل ریکنسیلیشن اور پیس بلڈنگ. اور وہ کیسے ہونی چاہیے, وہ کہہ رہے ہیں کہ سب سے پہلے ہمیں دیکھنا چاہیے سیکٹیرین جو ایلیمنٹ ہے. سیکٹیرین ایلیمنٹ اس میں دو طرح کا ہے. ایک تو یہ ہے کہ سنی شیعہ کا, کہ ادھر سے پنجاب سے جو زواری کے لیے جاتے ہیں ایران لوگ تو وہ بھی مارے جاتے ہیں, تو اس کے لیے وہ ریفر یہ کرتے ہیں کہ ہمیں جو ہے نا جو ہماری فورن پالیسی ہے ایران اور سعودیہ کے درمیان, اس میں کافی زیادہ جو ہے نا بیلنس کرنے کی ضرورت ہے. تو اس سے جو ہے نا یہ سیکٹیرین جو مسئلہ ہے ہم کافی حد تک ٹھیک کر سکتے ہیں. اس کے بعد آ جاتا ہے کہ ایتھنک جو کانفلکٹ ہے, ایتھنک کانفلکٹ جو اس میں آتا ہے, اس کے بارے میں جو رفیع اللہ کاکڑ صاحب بتاتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ پہلے ایتھنک جو کانفلکٹ ہے اس کو ریزالو کرنے کے لیے نا ہم نے ریپریسو اور کاسمیٹک بڑے پیکیجز دیے ہیں, ریپریسو میجرمنٹس بھی کی ہیں, لوگوں کو پکڑا ہے, ان پہ کہہ لیں کہ پنش کیا ہے, لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا. کاسمیٹک ڈیولپمنٹ پیکیجز بھی دیے ہیں, لیکن آن دا گراؤنڈ کچھ بھی نہیں ملا. تو یہ بھی مطلب فیل ہوئے ہیں. تو اس کو جو ہے نا ہمیں کچھ سبسٹانس میں, کچھ میٹر میں کرنے کی ضرورت ہے, کچھ آن دا فیلڈ جو ہے لوگوں کو کچھ ملے بھی صحیح. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اس کے لیے سب سے جو بہتر سٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ سب جو عام لوگ ہیں, ادھر کی عام پبلک ہے, ان کے پاس جایا جائے. ٹھیک ہے, اس کے لیے ایز اے فرسٹ سٹیپ ملٹری آپریشن روکے جائیں. ایف سی کے کچھ جو پوسٹیں ہیں غیر ضروری ان کو بھی ہٹایا جائے, تاکہ جو ہے نا لوگوں کو جو ہے نا ایک کانفیڈنس ملے. یہ ایک قسم کی نا کانفیڈنس بلڈنگ میئرز ہوں گی جس کو ہم سی بی ایمس بھی بولتے ہیں. اس کے بعد جو ہے نا جو ایکسٹرا ڈیوڈیشنل کلنگز ہوئی ہیں ان کی فیملیز کو جو ہے نا کچھ پیسے دیے جائیں, ان کو کمپنسیٹ کیا جائے. اس کے بعد یہ جو ساتھ میں رفیع اللہ صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ جو گورنمنٹ کافی دفعہ ایمنیسٹی اسکیمز دیتی ہے یا اعلان کرتی ہے کہ ہم یہ کر رہے ہیں, ہم ایمنیسٹی دے رہے ہیں, ہتھیار جو ڈال رہے ہیں ان سے وہ معاف کریں گے, تو وہ کہہ رہے ہیں یہ کاسمیٹک ٹائپ ہوتے ہیں اور یہ بڑے ٹیمپریری ہوتے ہیں. جو پرماننٹ وہ سلوشن کہہ رہے ہیں کہ وہ یہ ہے کہ اسٹیٹ کو پبلک کی طرف جانا چاہیے, اور ہینڈ پکڈ اور پپٹ لیڈر جو ہے نا بلوچ چکے ان سے ہٹ کے پبلک کی طرف جانا چاہیے. ٹھیک ہے. چوتھا پوائنٹ وہ یہ کہتے ہیں کہ اس سارے پروسیس کے لیے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. صاف ظاہر ہے کیونکہ جس طرح میں نے پہلے ذکر کیا ہے کہ یہ جو بلوچستان کے اندر 2 پاور سینٹرز ہیں, اس میں جو ایک پاور سینٹر ہے صدرن کمانڈ کے نام سے جو کہ ڈائریکٹ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے انڈر آتا ہے, تو وہ زیادہ پاور رکھتا ہے. تو صاف ظاہر ہے اگر ملٹری اسٹیبلشمنٹ اس سارے پروسیس میں ہوں گی, لوپ میں ہوں گی اور کانفیڈنس میں ہوں گی, تو یہ پروسیس کامیاب ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ پریویس جو ایفرٹس ہیں وہ ہماری فیل کیوں ہوئی ہیں. تو رفیع اللہ کاکڑ صاحب بتاتے ہیں کہ پریویس ایفرٹس ہماری اس لیے فیل زیادہ ہوئی ہیں کیونکہ ہمارا جو ایمنیسٹی کا یا ان کو ریوارڈ کرنے کا پروسیس تھا, اس کے ساتھ ساتھ آپریشن بھی چل رہا تھا. ریپریشن کے ساتھ ریپریشن جو ہے نا ہینڈ ان ہینڈ چل رہی تھی ریکنسیلیشن کے ساتھ, تو اس وجہ سے بھی فیل ہوئی. اس کے بعد دوسرا یہ چیز وہ کہتا ہے کہ جو حکومت یا اسٹیٹ کی طرف سے لوگ لیڈر کے طور پہ بلوچستان کے پیپلز کی طرف بھیجے گئے تھے نا, وہ کوئی ریئل لیڈرز نہیں تھے. عوام ان پہ ٹرسٹ نہیں کرتی تھی. اس وجہ سے یہ جو پروسیس ہے جو ریکنسیلیشن کا پہلے ہے وہ اتنا زیادہ کامیاب نہیں ہوا. پھر وہ کہتے ہیں کہ کس طرح کر کے کنسرنز کو دور کیا جا سکتا ہے لوگوں کے. تو وہ اس کے لیے کہتے ہیں, ریفر کرتے ہیں کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے 2 آرٹیکل ہیں, 172 پارٹ 3 اینڈ 158. تو یہ 2 جو کانسٹیٹیوشن کے 2 آرٹیکل ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو کسی بھی صوبے کے اندر, جو 172 ہے وہ یہ کہتا ہے کہ 172(3) وہ یہ کہتا ہے کہ جو بھی کسی صوبے میں کوئی معدنیات وغیرہ نکلیں گی نا, اس کا شیئر اونرشپ اور مینجمنٹ اینڈ ریونیو وہ اس جو صوبہ ہے نا اس کے لوگوں کے ساتھ شیئر کیا جائے گا. ٹھیک ہے. وہ ایک پرسنٹیج ہے اس کے حساب سے. جو آرٹیکل 58 کہتا ہے کہ جو بھی کسی صوبے سے معدنیات یا کوئی ذخائر نکلتے ہیں, لائک گیس نکلتی ہے یا تیل نکلتا ہے, تو سب سے پہلے اس چیز پہ معدنیات پہ حق جو ہے نا اس صوبے کا ہوگا, بعد میں کسی اور صوبے کا ہوگا.
تو یہ 2 آرٹیکلز کو ریفر کرتے ہیں کہ اس کو دیکھنا چاہیے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ سینڈک کاپر گولڈ پروجیکٹ جو تھا ابھی بھی مطلب وہ چل رہا ہے، تو اس کے لیے 2009 میں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے وعدہ کیا تھا آغاز حقوق بلوچستان پیکج کے انڈر کہ یہ ہم جو ہے نا پورا کا پورا بلوچستان گورنمنٹ کو ٹرانسفر کر دیں گے، وہ خود مینیج کریں گے اور اس کو چلائیں گے، لیکن وہ ابھی تک نہیں ہوا۔ 2009 کے بعد اب تقریباً جو ہے نا 16 سال ہو چکے ہیں، ابھی تک یہ نہیں ہوا۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ریکو ڈیک کا جو منصوبہ ہے وہ بھی بلوچستان گورنمنٹ کو دینا چاہیے، وہ اس کو خود کرے۔ اس کے بعد جو تیسرا چوتھا پوائنٹ وہ اٹھاتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک معدنیات سے اور تیل سے جو ہے نا بھرا ہوا ایک صوبہ ہے، اور ادھر سے کافی زیادہ باہر سے امپورٹڈ آئل بھی آتا ہے، لیکن ادھر کوئی آئل ریفائنری نہیں ہے، تو آئل ریفائنری بھی ہونی چاہیے، کیونکہ اس سے جو ہے نا لوکل پاپولیشن کو کافی فائدہ ہوگا، جابز ملیں گی۔ اس کے بعد جو سب سے امپورٹنٹ بات وہ کرتے ہیں جو کہ ہمیں بھی سمجھ آتی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جب سے یہ جو پاک افغان بارڈر کی فینسنگ ہوئی ہے اور ایران والے بارڈر پہ تھوڑا سا زیادہ سختی ہوئی ہے، تو ادھر کے لوگوں کی جو روزگار کا ذریعہ تھا وہ تھا سمگلنگ۔ وہ سمگلنگ سے ادھر بارڈر کراس بارڈر چیزیں لے کے آتے جاتے تھے، اس سے جو ہے نا اپنی روزی روٹی چلا رہے تھے۔ تو وہ جب پاک افغان بارڈر پہ فینسنگ ہوئی ہے نا، تو ان کے لیے جو ایک کہہ لیں کہ سورس آف انکم جو ہے نا وہ بند ہو گیا ہے۔ تو گورنمنٹ کو وہ چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جو بلوچ پیپلز کی اگر اکنامی مینٹین رکھنی ہے، ان کو خوشحال رکھنا ہے، ان کے اندر یہ ہے کہ ایک حب الوطنی کا جذبہ جو ہے نا وہ زندہ رکھنا ہے، تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ ہر ڈسٹرکٹ کے ساتھ، جو بلوچستان کا ڈسٹرکٹ جو کہ بارڈر کے قریب لگتا ہے، چاہے وہ ایران کے ساتھ ہو چاہے وہ افغانستان کے ساتھ ہو، تو اس میں فارمل قسم کی جو ہے نا انٹرس بنانی چاہیے جو کہ لیگلائز ہو، جس پہ گورنمنٹ کے کسٹم کے لوگ کھڑے ہوں، وہ بزنس کو جو ہے نا پراپر جو ہے نا فارمل طریقے سے کر رہے ہوں۔ اس سے یہ ہوگا کہ وہ اپنا بزنس بھی کر سکیں گے اور ان کی اکانومی بھی بہتر رہے گی، اور ہمارا جو ایک پرپز ہے فینسنگ کا، سیکیورٹی کا، وہ بھی پورا ہوتا رہے گا۔ ایٹ دا اینڈ جو ہے نا رفیع اللہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ جو بے نظیر انکم سپورٹ فنڈ ہے، اس میں جو پاپولیشن ہے بلوچستان کی، اس کے لحاظ سے ان کا شیئر بنتا ہے 2% سے زیادہ، لیکن ابھی ان کو شیئر مل رہا ہے 2%، جو کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو 10% کے قریب ملنا چاہیے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جو بلوچستان کی پاپولیشن ہے اس کی شیئر سے بھی کم مل رہا ہے، تو یہ بھی گورنمنٹ کو چاہیے کہ جو کم از کم بے نظیر انکم سپورٹ کے تھرو جو پیسے ملتے ہیں، تو ان میں جو ہے نا ان کا شیئر 10% تک کر دیا جائے، تاکہ جو ہے نا جو زیادہ تر یہ عورتوں کو ہی ملتا ہے، تو یہ جینڈر جو ہے فیمیل وہ زیادہ پاورٹی اسٹرکن ہے ہر جگہ، تو ان کو بھی زیادہ سپورٹ ملے گی۔ تو یہ تھا آج کے لیے بلوچستان پہ ان کے ایشو پہ، اور BLA کیا ہے، بلوچستان کی ایشوز کیا ہیں، اس کے پاسبل پوٹینشیل سلوشنز کیا ہیں، تو یہ آپ کے ساتھ میں نے شیئر کیے ہیں۔ آپ کے خیال میں اگر اس میں کوئی امپروومنٹ ہو سکتی ہے، کوئی چیزیں ایڈ کر سکتا ہوں، تو آپ لازمی سجیشن دیجیے، اور انشاءاللہ آگے جو ہے نا کرنٹ افیئرز پہ یا اس طرح کے ٹاپکس پہ ویڈیوز بناتے رہیں گے۔ تب تک اللہ حافظ۔